ناظم صاحب جو ہیں وہ بچی کے والد ہیں. مجھے یقین کریں بہت دکھ ہو رہا ہے. میں بہت شرمندگی کے ساتھ سوالات کروں گی کہ ایک باپ سے جب آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو قتل کیسے کیا, کس نے کیا, کیوں کیا, بہت دکھ کے ساتھ یہ سوال کروں گی آج کے کہ کس طرح ایک باپ رو رہا ہے. اور یہ جو بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بچی کے عائشہ کے دادا ہیں. جب بزرگوں کی آنکھوں سے سفید داڑیوں کے ساتھ آنسو گرتے ہیں نا, یقین مانے قیامت ہے. ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اللہ حوصلہ دے, اور اس مشکل وقت سے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اس میں سے گزرنے کی ثابت قدمی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. ناظم صاحب کیا بنا مجھے ذرا بتائیں, عائشہ کی کتنی عمر ہے؟ عائشہ کی 16 سال عمر ہے. ناظم صاحب اتنی جلدی شادی کیوں کر دی بچی کی؟ بس ہم ادھر میری طرف دیکھیں, میں آپ کی بیٹی ہوں. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اپنی بچوں کا فرض ادا کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو بچی کا اپنا فرض ادا کیا تھا, میں نے سوچا بھئی زندگی کا کیا پتہ ہے, اپنے جو میری زندگی ہے اس کے اندر جو اپنے بچوں کے. بچے ہیں؟ جی میرے پاس 6 بچے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں میرے پاس, جن میں سے عائشہ اللہ کے پاس چلے گئی تو اب 2 رہ گئی. 2 رہ گئی ہیں. اچھا, اور سب سے بڑا بچہ ہے بچی ہے؟ سب سے بڑی بچی ہے جی. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 20 سال. وہ بھی شادی شدہ ہے؟ جی وہ بھی شادی شدہ ہے. اچھا, عائشہ اسکول جاتی تھی, پڑھی ہے؟ جی 7 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے. سپارہ پڑھی ہے؟ جی سپارہ بھی, قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے, نماز پڑھتی تھی. ماشاءاللہ. عائشہ کی جب شادی کیا ہے ناظم صاحب تو عائشہ ایگری تھی شادی کے لیے؟ جی ایگری تھی. پہلے اس سے پوچھا سب نے تو پھر شادی کی ہے. ناظم صاحب کیا بنی شادی کی؟ میں نے سنا کچھ شرائط رکھی گئی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا؟ جی جب وہ میرے پاس رشتہ لینے آئے تھے نا, میں نے ان کو بولا تھا بھی میں اپنی بچی تب دوں گا آپ کو, کیونکہ یہ پہلے شادی شدہ تھا. تو اس کی بیگم, جی میرا داماد جو ہے پہلے شادی شدہ تھا. میں نے ان کو بولا تھا میں نے کچھ شرطیں رکھنی ہیں, وہ بھی اپنی بچی کے تحفظ کے لیے. وہ کہنے لگے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, رکھ لیں جو مرضی رکھ لیں. میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے. جب یہاں پہ آئے 20 بندے آئے ہیں نکاح کرنے کے لیے, تو میں نے یہاں پہ نکاح نامے پہ جو ہے نا 5 مرلے کا پلاٹ جو وہ کہتا ہے ابھی میرے پاس ہے سہیوال شہر کے اندر. آپ نے دیکھا, تصدیق کی ہے کہ جی نہیں؟ میرا بچہ گیا تھا, جو عائشہ کا بھائی ہے نا وہ گیا تھا دیکھنے کے لیے. وہ پلاٹ آپ کے داماد کے نام ہے؟ جی وہ کہتا تھا. آپ نے چیک کیا؟ جی پلاٹ ہم نے دیکھا موقع پہ جا کے. یہ پتا کیا کہ داماد کے نام بھی ہے یا کسی کا پلاٹ دکھا دیا؟ نہیں یہ نہیں چیک کیا. نہیں یہ نہیں چیک کیا. اچھا چلیں, کمزور حرکت ہے آپ کی, غلط بات ہے یہ, آپ کو چیک کرنا ہی نہیں آیا. یا تو آپ چیک کرتے نا پراپر طرح سے, جس نے جو کہہ دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا چلیں, خیر غلطی ہو جاتی انسان سے. پھر پلاٹ کی بات کلیئر ہو گئی, اور کیا لکھوایا تھا نکاح نامے پہ؟ جو ناراضگی کی صورت میں, یعنی کہ یہ میری بچی کو طلاق دے گا تو 5 لاکھ روپے دے گا. اچھا جی. اور اگر رسا کے بٹھائے گا ہمارے پاس بھیجے گا تو 10,000 روپے ماہانہ دے گا. ٹھیک ہے. اور جو سامان جہیز میں نے بچی کو دیا تھا وہ بچی کی ملکیت کر دی تھی. ٹھیک ہے. یہ شرطیں جو ہیں وہ میں نے نکاح نامے پہ لکھوائی تھی. ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصہ تو بچی کے ساتھ وہ خوش رہے ہیں. اچھا جی. اس کی بیگم بھی اور وہ بھی. پہلی بیوی نکاح میں آئی تھی؟ جی آئی تھی. 20 بندوں کے ساتھ آئی تھی؟ جی آئی تھی. ٹھیک لگ رہی تھی؟ ٹھیک لگ رہی تھی. جی اس نے اپنا اجازت نامہ بھی مجھے دیا تھا جو میں نے یونین کونسل میں درج کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو میرا داماد ہے نا شاہد, جو قاتل ہے, اس نے اپنے سالے کو فون کیا بھئی خالو کو بولو بھئی یہ شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں تو یہ ختم کر دو. اس کے سالے نے مجھے بولا بھئی پاپا ایسے ایسے کر کے بھائی نے فون کیا ہے مجھے. میں نے اس کو بولا بیٹا یہ ہمارے بڑوں کے کام ہیں, آپ اس کو بولو پاپا سے بات کر لیں. اس نے مجھے تو نہیں کال کی اور عائشہ کی امی کو کال کر دی بھی خالہ ایسے ایسے کر کے خالو کو بولو یہ چیزیں ختم کر دیں. انہوں نے میرے ساتھ بات کی. میں نے ان کو بولا یہ آپ کا کام نہیں ہے,
جو رشتہ کروانے والا ہے نا اس کا وہ بہنوئی اور اس کی بہن ہے۔ قاری کس کا تھا؟ ہاں جی قاری صاحب کس کے تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا؟ جی ہمارے تھے۔ آپ کے تھے؟ نکاح نامہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہے۔ رجسٹرڈ کرایا تھا؟ جی کرایا تھا۔ کروایا تھا؟ جی ٹھیک ہے، آگے؟ تو میں جس نے نکاح کرو وہ جو رشتہ لینے آئے تھے نا میرے پاس، میں اس کے پاس گیا ہوں۔ میں نے اس کو بولا میں ایسے اس کر کے جو نا آپ کا بھائی یہ حرکتیں کر رہا ہے اور عائشہ کو بھی کہہ رہا ہے۔ عائشہ کو کیا کہتا ہے؟ عائشہ کو کہتا تھا بھئی مجھے اسٹام کر کے دے دو یا معاف کر دو، یہ جو شرطیں ہیں، ورنہ میں آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ عائشہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا بیٹا میں ان کو نا سمجھاتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا ہوں جس نے یہ رشتہ کروایا تھا، اس کی بہن اور اس کا بہنوئی شاہد کا۔ میں نے اس سے بات کی ہے۔ یہاں سے کتنی دور ہے ان کا گھر؟ یہاں سے 20 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، حسین شاہ میں ہی ہے؟ نہیں جی ساہیوال میں ہے۔ ساہیوال میں، ٹھیک ہے۔ پھر تو وہ میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے ان سے بات کیا، وہ کہتا اب نہیں کرے گا، لیکن وہ انہوں نے میرے ساتھ نہیں پھر بات کی اور عائشہ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کیا ٹارچر کیا؟ یعنی کہ عائشہ کو مارتا تھا، اس کو پیٹتا تھا، اس کے ساتھ غلط رویہ کرتا تھا۔ تو ایک دو دفعہ اس نے مجھے بھی بتایا ہے۔ عائشہ نے ہم وہاں پہ چلے گئے، عائشہ کی امی اور میں اور عائشہ کا بھائی۔ اچھا، ہم وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو سمجھایا ہے، ہم نے کہا ہے بیٹا ایسے نہیں کرو، ہم نے آپ سے کچھ لینا تو نہیں ہے، یہ بچی کے تحفظ کے لیے لکھایا ہے، ہمیں تو ایک چیز نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں تو آپ ایسے نہیں کرو۔ آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے نا، اللہ پاک آپ کو آس امید لگا دے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مجھے کہنے لگا سوری خالو اب نہیں کروں گا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے نہیں ہٹا۔ یہ کیا کرتا تھا آپ کا داماد؟ یہ مجھے تو بتایا اس نے بھئی ایک ہے غلہ منڈی میں نا چاچا نذیر، اس کے ساتھ اس کا شیر ہے اور 1 ایکڑ رقبہ ہے اس کا، جو اس کی امی کے نام تھا وہ اس کو دے کے گئی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ناظم صاحب کہ یہ شادی کتنا عرصہ رہی؟ یہ شادی تقریباً 8 ماہ رہی ہے، جون میں شادی ہوئی تھی۔ سوری؟ جون میں 2024۔ 8 ماہ کی شادی رہی۔ اس 8 ماہ میں سکھ کا سانس کتنے دن رہا عائشہ کے لیے؟ تقریباً 5 ماہ۔ 5 ماہ ٹھیک رہا؟ جی 5 ماہ۔ مار کٹائی نہیں تھی، سب ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا۔ اور 5 ماہ تک یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ختم کرو، اسٹامپ پیپر پہ لکھو شرائط کو؟ نہیں یہ کہتا تھا۔ شروع ہو گیا تھا؟ جی یہ کہتا تھا۔ مار پیٹ صرف شوہر کرتا تھا یا اور بھی کوئی کرتا تھا؟ اس کی وائف بھی کرتی تھی، پہلی بیوی؟ جی سوتن؟ جی۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ گھر پہ ساس سسر تھے، وہ منع نہیں کرتے تھے؟ نہیں تھے، بہو کو نہیں مارو؟ نہیں تھے، اس کے والدین فوت ہوئے ہوئے ہیں۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا؟ گھر پہ آپ کا داماد، سوتن اور عائشہ؟ عائشہ، آپ کا 3 کتنا لوگ بڑا ہوتے دل تھے۔ ہے، آپ نے ذرا سی بچی اٹھا کے سوتن کو دے دی ہے اسی گھر میں، اور مار پیٹ بھی ہو رہی ہے۔ موبائل تھا بچی کے پاس؟ جی نہیں تھا۔ کیسے رابطہ ہوتا تھا؟ اس کے نمبر سے ہوتا تھا، شاہد کے جو تو ملزم شاہد ہے۔ کے نمبر سے وہ کیسے آپ کو بتاتی تھی کہ مار پڑ رہی ہے مجھے؟ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی، جب کبھی آتی تھی نا ادھر ہاں ملنے کے لیے، وہ امی کو بات کر کے جاتی کتنے تھی۔ سے بعد ملنے آتی تھی؟ تقریباً 1 ماہ کے بعد، 1.5 ماہ کے بعد۔ شوہر کے ساتھ آتی تھی؟ اور ساتھ ہی چل جاتی؟ جی ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کوئی؟ نہیں اتنا نہیں ملتا تھا، بس تھوڑا سا ملتا تھا، 2 گھنٹے کے لیے اللہ بیٹھتے کی تھے، طرف 3 سے گھنٹے۔ جس مقصد کے لیے یہ نکاح کیا گیا تھا اس میں کوئی کامیابی ہوئی تھی، کوئی امید لگی تھی؟ جی ہمیں نہیں پتا، بچی نے ہمیں نہیں بتایا۔ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا جی۔ اچھا آپ کو آپ کے داماد نے کال کی تھی جب عائشہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ جی کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بولا ہے افطاری ہونے سے 5 منٹ پہلے، میں سیالکوٹ میں کام کر رہا تھا، سیلنگ کا کام کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے مجھے بولا ہے خالو آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اس کو بولا ہے میں کہا بیٹا کیسے کی ہے اس نے؟ اچھا جی۔ میں نے اس کو بولا کیسے کیا، درک لگایا ہے یا زہر کھا لیا ہے، کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے بھئی اس نے پھانسی لے لی ہے رسی پہ لٹک کے۔ میں کہا کہاں پہ لیا ہے؟ کہہ رہا ہے اوپر والے کمرہ ہے نا جہاں پہ بیڈ پڑا ہے اس میں، گارڈر میں رسی ڈال کے نا۔ پھر آگے؟ تو میں نے بولا پھر بیٹا اللہ کی رضا مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے پھر فون کیا، اپنے یہ چھوٹے بھائی ادھر رہتے ہیں، یہ میرے والد صاحب رہتے ہیں، جو میری بڑی بچی رہتی ہے فروقہ میں ساتھ ہی سہیوال کے ساتھ، میں نے ان پہ سب کو فون کیا۔ میں نے کہا عائشہ نے ایسے ایسے کر کے مجھے کال آئی ہے، تو آپ لوگ جاؤ وہاں کی لوکیشن لو، کیا صورتحال ہے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟
میں سیالکوٹ رہتا تھا. میری اچھا پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا. ہاں میں پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا. اچھا مجھے بتائیں جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عائشہ کہاں پڑی تھی؟ عائشہ نیچی والی منزل پہ پڑی تھی. گراؤنڈ فلور پہ زمین پہ؟ نہیں جی چارپائی پہ. چارپائی پہ مطلب جیسے ہم ہیں گراؤنڈ فلور پہ بیٹھے ہیں نا؟ جی جی. اچھا وہاں پہ چارپائی کے اوپر لٹائی ہوئی تھی؟ جی لٹائی اوپر ہوئی کپڑا وغیرہ دیا تھا؟ جی. اچھا کیسے پتہ چلا کہ یہ خودکشی نہیں کچھ اور ہے؟ جی اس کی جو گردن ہے نا یہاں پہ صرف یہیں پہ نشان ہے. اچھا اس سے آگے نشان نہیں ہے, ادھر پیچھے نہیں ہے اور کہیں پہ نشان نہیں ہے. اور صرف باڈی یہ پہ جگہ کوئی پہ نیلے نشانات, کوئی نیل یہ کچھ تھا؟ یہ تھوڑا بہت تھا. یہاں پہ تھا, ہاتھوں پہ تھا تھوڑا سا نیل, اور اس گوڈوں پہ تھا تھوڑا سا نیل. یہ ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ میرے بھائی پہنچے ہیں وہاں پہ, میرے رشتہ دار میری بچی نے پہنچے ہیں, اس سے پہلے پولیس پہنچ گئی تھی موقع پہ. اچھا 15 پہ محلے والوں نے کال کی ہے, اس نے نہیں کال کی. ٹھیک ہے. پھر تو مجھے کال کر کے کہتا ہے, میں نے اس کے پوچھا, میں کہا بیٹا یہ خودکشی جو کی ہے اوپر والے کمرے میں, تو اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور باری بھی بند کی ہوئی تھی. میں نے دروازہ توڑ کے وہ باہر دروازے کو نکالی. دیکھا ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹا ہوا, بالکل نہیں ٹوٹا ہوا. چیک کیا ہوا, میرے پاس تصویریں بھی ہیں دروازے کی. اور کہتا ہے باری توڑ کے میں نے نکالا ہے. اچھا باری ٹوٹی تھی؟ باری بھی نہیں ٹوٹی, تفتیش بھی گیا, پولیس بھی گئی ہے وہاں پہ. مجھے کہتا ہے میں آپ کی بیٹوں کو آپ کے پاس چھوڑنے کے لیے بولا تھا, وہ اس وجہ سے خودکشی کر گئی ہے. ڈرا ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں ڈرا ہوا تھا. سوتن کیا کر رہی تھی؟ سوتن اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھی ہوئی تھی جی. لاش کے پاس کوئی ان کا بندہ نہیں تھا, اکیلی رکھی ہوئی تھی, اکیلی پڑی تھی.